جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ثم پھر، افونا دو لفظ ہیں یہ. افو عین فا واو. افو درگزر کرنا، معاف کرنا. نون زبر الف نا ہم نے. کم یہ بھی دو لفظ ہیں. ان سے، کم تم. من سے، بعد ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، یہ یا اس. لعلکم تاکہ تم. تشکرون یہ بھی دو لفظ ہیں. تا زبر تا تم، شین کاف را شکر کرنا. ثم پھر، عفونا درگزر کیا ہم نے، معاف کیا ہم نے. عنکم تم کو یا تم سے. من بعد ذالک اس کے بعد. لعلکم تاکہ تم. تشکرون تم شکر ادا کرو. الفاظ کی وضاحت روٹ ورڈ کے ساتھ. افونا عین فا واو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. افا کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا یا معاف کرنا. سزا دیے بغیر چھوڑ دینا اور جانے دینا. جو شخص سزا کا مستحق ہو اسے چھوڑ دینا. قصور کا بدلہ نہ لینا، خواہ قصور چھوٹا ہو یا بڑا. بدلہ لینے سے دستبردار ہونا. یہ سب عفا کے معنی ہیں یعنی معاف کرنا. پھر ایک اور لفظ ہے غفرہ، مغفرت ہے جس سے. معاف کرنا اس کا مطلب بھی یہی ہے، معاف کرنا. لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ مغفرت میں سزا قطعاً نہیں ہوتی. غفرہ کا مطلب بھی ہوتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالنا اور چھپا دینا. جبکہ عفون میں یا تو سزا سے پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے یا سزا دینے کے بعد سزا کے اثرات کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ عفون کہلاتا ہے اور عفون کا مطلب مٹانا بھی ہے. پھر عفو عین فا واو. عفو کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، خرچ یا ضرورت سے زیادہ مال، یعنی وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو اسے عفو کہتے ہیں. تشکرون شین کاف را یہ اس کا روٹ ورڈ ہے شکر. کسی کے احسانات اور انعامات کا اعتراف اور اس کا اظہار شکر کہلاتا ہے. اور شکر کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے زبان سے کلمہ شکر ادا کرنا. مثلا کوئی نعمت ملی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے. اور پھر یہ کلمہ تعریف بھی ہے. کلمہ تعریف یہ ہے کہ نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اسی نے دی ہیں. ایک دعا ہے سید الاستغفار اور اس میں ہے ابو لک بنعمتک علیہ. میں اب ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہیں. تو نعمتوں کا اعتراف یعنی یہ جو شکر ہے یہ دو طرح سے ہے.
ایک ہے زبان سے کلمہ شکر ادا کرنا الحمدللہ، اور پھر ان نعمتوں کا اعتراف بھی کہ وہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ان نعمتوں کو پیدا کرنے والا بھی وہ رب ہے جس نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں اور جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ تو کلمہ شکر اور کلمہ تعریف یہ دونوں چیزیں شکر میں آتی ہیں، زبان سے بھی کلمہ شکر ادا کرنا اور یہ بھی اعتراف کرنا، اور اس اعتراف کی مختلف صورتیں ہیں، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے احسانات کو مان کر سجدہ شکر ادا کرنا، یہ سب شکر میں آتا ہے۔ ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے، معاف کیا ہم نے، عنکم تمہیں یا تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، تو اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہو ہی نافرمان ظالم۔ یعنی اس آیت میں بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلانے کے بعد، وہ احسان یاد دلانے کے بعد کہ فرعون سے نجات دلائی، سمندر پار کرایا، تمہاری آنکھوں کے سامنے، اپنی آنکھوں سے تم نے یہ معجزہ دیکھا کہ جس سمندر کو تم نے پار کیا اسی سمندر میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم، نافرمان ہو۔ اس کے بعد اس آیت میں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا، ہم نے درگزر کر دیا تاکہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو گناہ تھا یہ بھی معاف کر دیا۔ وہ کیا گناہ تھا، کیا غلطی تھی کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کے ہمیں سمندر سے عبور کرا دیا سمندر کو، اور ہماری آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعونیوں سے نجات دلا کر ایک ایسے کھلی فضا میں لے کر گئے تھے کہ جہاں ان کی تربیت ہو سکے اور وہ اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ اس اتنی بڑی نعمت کا، اس احسان کا وہ شکر ادا کرتے، انہوں نے پھر نافرمانی کی۔ وہ قدم قدم پر نافرمان قوم تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والی تھی، حالانکہ بنی اسرائیل مسلم تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے اور ان کو بار بار موقع دیتے تاکہ وہ خود کو بھی اپنے اللہ کے آگے جھکائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے آگے جھکنے کا درس دیں، ان کی تربیت کریں۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا
ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر معاف کیا، درگزر کیا۔ کس لیے کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ کلمہ تعریف ہے، یعنی جب کوئی نعمت ملتی ہے تو دل کے اندر سے یہ کلمہ نکلتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ کتنا بڑا احسان تھا ان پر کہ وہ فرعون کے محکوم تھے، اور فرعون اور اس کے لشکر ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، ان سے مشقت کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں فرعون سے نجات دلائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر نافرمانی کی اور ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ بنی اسرائیل جو تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم۔ ظالم سے مراد کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کرنا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یعنی وہ حکم جو انہیں دیا جاتا ہے اس کے خلاف چلنا، یہ ظلم ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تم سے درگزر کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو، اللہ کے آگے جھکنے والے بنو، اس کی عبادت کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے الفاظ کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے اور قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔